خبریں یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ سندھ کے گورنر جناب کامران تیسوری صاحب کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. ان کی جگہ پہ نہال ہاشمی صاحب نئے گورنر اپوائنٹ ہو رہے ہیں. اس خبر سے 3-4 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ میں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ تبدیلی تو معمول کا حصہ ہے. گورنر جو ہے وہ تو وزیر اعظم کے جب تک ان کی، جسے کہتے ہیں نا، سرونگ ٹو دیئر پلیجر، جب تک وہ چاہیں وہ کام کریں گے. جب وہ چاہیں کہ اب آپ نہ کریں کام تو آپ کو وہ کہہ دیں گے اور آپ استعفیٰ دے دیں گے. تو یہ ایک معمول کی بات ہے. لیکن معمول کی بات سے ہٹ کے ہر چیز کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو کامران تیسوری صاحب کے اسپیسیفک کیس میں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پچھلے چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر خاص طور پہ کچھ ایسے موضوعات کے اوپر ایکٹیویزم شو کیا تھا اور اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور تقریبات کا اور ایونٹس کا انعقاد کیا تھا، جو کہ سندھ کے اندر، جس کے وہ گورنر ہیں، اس کی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کو بہت سخت اعتراض تھا. خاص طور پہ انہوں نے سندھ کے اندر جو نئے صوبے بنانے کے بارے میں کچھ باتیں کیں، جو کہ بہرحال ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ سندھ کے اندر مزید صوبے بننے چاہیے، اور مثال کے طور پہ کراچی ایک صوبہ ہونا چاہیے اور حیدرآباد بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے. اس طرح کی تجاویز پیش ہوتی رہی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان تجاویز کے بارے میں انتہائی حساس ہے، سینسٹیو ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم تو یوں سمجھیے کہ ان کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری دھرتی ماں ہے، اس کی تقسیم کے مترادف، اور ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. چنانچہ اس معاملے میں تیسوری صاحب کا ایکٹیو ہو جانا، اس پہ پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض تھا. اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت جو وفاق میں حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں، ایم کیو ایم اس کا بھی حصہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ حکومت میں تو نہیں شامل ہے، لیکن وہ کولیشن کا حصہ ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی چونکہ بڑا حصہ ہے، ان کے ووٹ 2/3 میجورٹی کے لیے کرٹیکل حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے سندھ میں، تو ان کی بات کو بہت اہمیت دینا ضروری ہے پی ایم ایل این کے لیے. چنانچہ میرے خیال میں اب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ صاحب ہمیں اعتراض تو پہلے بھی تھا، لیکن اب یہ بات حد سے گزر گئی ہے. اب آپ گورنر کو تبدیل کریں. ہمیں ایسے ایکٹیوسٹ گورنر جو کہ سندھ کو صوبوں میں بانٹنا چاہتا ہو، ہم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. تو غالباً یہ آخری تنکا ہوگا اونٹ کے کمر کے اوپر جس نے کمر توڑ دی ہوگی. کامران تیسوری صاحب بہت کلرفل شخصیت ہے، بہت ایکٹیو ہیں، بہت انہوں نے دلچسپ کام کیے ہیں، بہت مفید کام بھی کیے ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ جو پبلک ویلفیئر کے کام ہیں وہ بہت سے کرتے ہیں. خود بھی اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، دوسرے پیسے والے لوگوں کو بھی انوالو کرتے ہیں، اور پبلک کے ویلفیئر کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ چونکہ سیاسی معاملہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں سیاست کو ہی الٹیمیٹلی کو ڈیسیژن کرنے کے لیے فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے. اب یہ سیاست کی بات کر رہا ہوں تو میں اس پہ ایک دوسری بات بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر روایت یہ ہے، اگر یہ آئین میں ایکسپلیسٹلی نہ بھی لکھا ہو، کہ یہ جو صدر مملکت ہیں وہ ایک وفاق کی علامت ہے، لیکن سیاسی اختیارات، انتظامی اختیارات، اس کا منبع وزیر اعظم ہوتا ہے. اسی طرح صوبوں میں اب دیکھیے کہ صدر مملکت تو پھر بھی منتخب عہدہ ہے،
اس کو قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں مل کے ووٹ دیتی ہیں تو وہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن گورنر تو منتخب بھی نہیں ہوتا۔ گورنر کو تو وزیر اعظم کے مشورے پہ صدر مملکت اپوائنٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو ان کا بھی یہ معاملہ یہ ہے، صدر مملکت ہوں یا گورنر ہوں، کہ وہ سیاسی معاملات میں، انتظامی معاملات میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے اور صوبوں کے اندر وفاق کے نمائندے کے طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص صدر ہوں، کیونکہ صدر ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، تو اس لیے ان کی ایک دوسری حیثیت بھی، حال ہی میں انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب کے کچھ علاقوں میں دورہ کیا، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ جلسوں کو بھی خطاب کیا، کچھ ان کے ساتھ انتظامی معاملات پہ بھی گفتگو کی۔ اسی طرح سے جو گورنر ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے، یہ تینوں اپنے اپنے صوبے کے اندر صرف علامتی ہیڈ آف دی پروونس نہیں رہے، بلکہ یہ بہت ایکٹیویٹی کرتے ہیں سیاسی قسم کی۔ مثال کے طور سے خیبر پختونخوا میں کنڈی صاحب بہت ہی ایکٹیو شخصیت ہیں اور بہت جوان آدمی ہیں، انہوں نے بحیثیت ڈپٹی اسپیکر کے بہت اچھے کام کیے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے، اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار بھی رہے ہیں، سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ہیں، تو ان کا بہت وسیع کینوس ہے۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بہت کام بھی کیے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہرایا تھا 2008 کے انتخابات میں، تو یہ بھی اور ان کو پھر اسی ریکگنیشن کے طور پر ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا تھا۔ تو وہاں پہ وہ بنیادی طور پہ جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کی ہوتی ہے۔ جس زمانے میں انہی کے زمانے میں امین خان گنڈا پور، وہ جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان سے ان کا تعلق تھا، تو کنڈی صاحب کا بھی ڈی آئی خان سے تعلق تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مد مقابل بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ امین خان گنڈا پور کے لیے وہ تھوڑا سا بعض کا قابل قبول نہیں ہوتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو پھر ابھی جب پی ٹی آئی کے نئے چیف منسٹر بنے تو ان کو حلف دلوانے کے لیے بھی ایک ریلکٹنس ان کی طرف سے شو ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامتی عہدیدار نہیں تھے، ایکٹیوزم اور ایک پوزیشن تھی جس کو وہ بیان بھی کرتے تھے، پوزیشن لیتے بھی تھے، لیکن ان سے زیادہ ٹیسوری صاحب سندھ کے اندر پوزیشن لیتے تھے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر جو گورنر ہیں وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کے متعلق بہت پارٹیزان پوزیشن لیتے ہیں۔ مطلب وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے جب تک بلاول بھٹو زرداری نہیں بنیں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، آئندہ وہی ہوں گے وزیر اعظم۔ تو ان کی کیمپیننگ کے لیے بھی جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو آرگنائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ صوبے کی جو انتظامیہ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی پازیٹیو بیان نہیں دیتے، وہ ایسا بیان دیتے ہیں جس سے سٹ پٹا کے رہ جاتی ہے صوبائی حکومت بھی۔ اور پھر صوبے کی جو اسپوکس پرسن ہے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ، ان کو بھی ایک سے زائد مرتبہ ان کے بارے میں ان کے خلاف بیان دینا پڑا ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی جو سیاست کے، پارلیمانی جمہوریت کے جو تقاضے ہیں کہ وہ جو گورنر ہیں صوبائی اور صدر مملکت ہیں، وہ جب تک اس حیثیت میں ہیں وہ پارٹیزان پالیٹکس سے ذرا دور رہیں اور ایکسپلسٹلی اس کے بارے میں بیان نہ دیں۔ ٹھیک ہے، ملاقاتیں کرتے رہیں، میٹنگز کرتے رہیں، وہ اتنی ایکسپلسٹ نہ ہوں، اور جو صوبے کی انتظامیہ ہے چونکہ ان کا حق ہے منتخب انتظامیہ کی حیثیت سے کہ وہ پالیسیاں بنائیں، تو ان پالیسیوں کے خلاف بھی کوئی بہت ڈٹ کے بیانات نہ دیں۔
کیونکہ اس سے پھر افراتفری پیدا ہوتی ہے، انارکی کی کیفیت لگتی ہے کہ آپ صوبے میں حکومت تو کسی ایک پارٹی کی ہے لیکن دوسری پارٹی بحیثیت گورنر کے اس کے لیے ایک پیرلل انتظامیہ کا تاثر پیدا ہوتا ہے جو کہ پھر سبورٹ کرتی ہے انتظامیہ کو۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ٹیسوری صاحب کے اس تجربے کے بعد اب وہاں پہ جو نئے گورنر ہیں وہ بھی ذرا نسبتاً محتاط رویہ اپنائیں گے۔ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، وہ بھی بہت ایکٹیو شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں، پروفیشنلی ایک وکیل بھی ہیں، قانون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ بھی اور باقی صوبوں کے جو گورنر ہیں وہ بھی ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور وفاق کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ تفصیلی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں کسی ایک اور ویلاگ میں تفصیلاً کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں اپنے وفاق کی سطح پہ ایک اتنے الیبوریٹ پریزیڈنشل آفس کی ضرورت ہے، پریزیڈنسی کی ضرورت ہے، اور کیا صوبوں کے بھی اندر بھی اتنے الیبوریٹ گورنروں کے آفس کی ضرورت ہے۔ آفس سے میری مراد یہ ہے کہ اس عہدے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات زرداری صاحب کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا، میں نے بہت پہلے بھی یہ بات لکھی بھی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے تو یہ سسٹم کاپی کیا ہے یا وہاں سے مستعار لیا ہے برطانیہ سے۔ برطانیہ کے لوگوں کو اپنی رائل فیملی سے بہت ٹریڈیشنلی محبت ہے اور اس کو وہ مینٹین کرنا چاہتے تھے، اگرچہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہیں، لیکن وہ رائلٹی کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہاں انہوں نے ایک علامتی عہدے کے طور پہ بادشاہ کو یا ملکہ کو قائم رکھا ہے۔ ان کی یہ ایک ہسٹری کی مجبوری ہے، کیا ہسٹری کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہے، کیا اس کو ہمیں اپنے ملک کے اندر اپلیکیٹ کرنا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارا تو کوئی لگاؤ نہیں ہے یہاں پہ کوئی رائلٹی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک صدر مملکت کا آفس ہے، اگر آپ بجٹ میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات بعض کا تو پرائم منسٹر آفس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہزاروں کے قریب لوگ اس کا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ ملازم ہیں اور وہ بڑے الیبوریٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ٹیسوری صاحب کے ریزگنیشن کے بعد، وہاں پہ چینج کے بعد یہ ذہن میں پھر سوال آیا ہے کہ یہ کام کیا سینٹ کے چیئرمین نہیں کر سکتے؟ وہ ایک ڈپلیکیٹ کام کر رہے ہیں، اگر کریڈینشلز ریسیو کرنی ہے دوسرے ملکوں کے سفیروں سے یا اس طرح کے کوئی علامتی کام کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے صوبوں کے اندر بھی یہ کام کسی اور کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں میں اگلے کسی ویلاگ میں کروں گا، لیکن اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے جو رول ہے گورنروں کا اور صدر مملکت کا۔ بہت شکریہ۔